کہ بات یہ ہو رہی تھی، رضا بھائی نے یہ کہا تھا کہ انسان، آپ لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ بھائی اپنی نمازیں روزے زکوٰۃ خیرات یہ سب اپنی اپ ٹو ڈیٹ رکھا کرو، اور اس سے زیادہ کچھ اور چیزوں میں مت پڑا کرو، اور نیکی کرو اور غیبت مت کرو، اچھے کام کرو، یہی سب چیزیں کام کرنے کی، اس سے زیادہ میں مت پڑھو، اور جو جس بھی اسکرپچر پہ، جو قرآن پہ، وہ قرآن کو فالو کرے، جو گیتا پہ ہے وہ اپنا کرے، کیونکہ ہر ایک کا حساب کتاب اسی کے اسکرپچرز کے حساب سے ہوگا. یہی بات ہو رہی تھی نا رضا بھائی. تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے رضا بھائی، میں جیسے جیسے میں میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، پڑھتا جا رہا ہوں، اور نئی نئی نالج آ رہی ہے، اور سیکھتا تھا، ایوری ڈے از اے لرننگ فار می. تو اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا بینگ مسلم، ہمارا جو کنٹیکٹ ہے وہ ہندوازم کے بیسک جو نالج تھی، خدا کی وحدانیت کا اور اس سے کنیکشن کا جو سسٹم ہے ہندوازم میں، جس سے کہ ہندوازم بھی اب کافی بہت دور ہو گئی. جو عام ہندو ہے اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ بیسک ہندوازم میں کیا چیز تھی. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا اسلام بالکل اس کے ہی قریب، کیا مطلب یہ تو سیم تھنگ، بیسک چیز وہی ہے. تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہاں وہ، کیونکہ وہ سب سے پہلا مذہب تھا یا سب سے پرانا مذہب تھا، اس لیے اس میں سورس کی چیزیں شروع میں آئی، سادھوؤں کی عبادت. ہاں، سادھوؤں کی عبادت، نٹ پنڈتوں کی عبادت، سادھوؤں کی عبادت. آپ نے یہ بات کہی کہ اس کے بعد پروگرام جو میرے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھیجا ہے مجھے، اور اس پہ یہ کہا ہے کہ اگر رضا بھائی کا کہنا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا، تو پھر ہم جھگڑا فساد کیوں کرتے، یا جب ہم کو آخر میں ہمارے نیک کاموں کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا، اور ہماری جو کتاب جو ہے، جس نے سمجھا صحیح کر لیا، جس نے غلط سمجھا وہ اپنا بھگتے گا، مگر ہمارا حساب کتاب تو ہمارے اسکرپچرز کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اسلام فالو کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ اچھا ریلیجن ہے، اور یہ سب سے لیٹسٹ ریلیجن ہے، اور یہ اس کی شریعت جو ہے یہ یوں ہے، مطلب یہ کہ وی آر رائٹ اینڈ ایوری بڈی ایلس از رانگ، یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین یہ تو ہم لوگ تو یہ غلط کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو جس کو بھی فالو کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک، دیکھیں ٹھیک سے مطلب ایز سچ ٹھیک بھی ہے، ایز سچ ٹھیک بھی نہیں ہے. جب 1400 سال پہلے یعنی کہ نبوت کا اعلان ہوا سب کچھ، تو یعنی کہ یہی بتایا گیا، عام فہم جو عوام الناس تھی وہ اس وقت کی، کہ پرافٹ آ گئے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب لائیں، اینڈ گاڈ از ون، اللہ تعالیٰ از ون. یہی تھا نا، تین ہی چیزیں تھیں نا. The prophet is here, he is come with the holy book, and he is saying کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب اس کا نام کچھ بھی کہہ لو، گاڈ کہہ لو، وٹ ایور، ٹھیک ہے نا، وہ ون ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اور اس کے بعد جو ہے، اگر آپ نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، دا پروفٹ از دیر، ہی از گاٹ ہز اون ہولی بک، دا نیو اسکرپچر، اینڈ he believes in one God, and he's come to tell everyone that you should believe in one God. ہے نا. اگر یہ میسیج آپ کے کان میں پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر اس سے ڈینائل کرتے ہو تو you're denying to the prophethood. You're denying to the prophethood. کلمہ بہت بعد میں آتا ہے. کلمہ is I believe in you, yes you are my prophet and you are the only one. وہ آپ کی یعنی کہ وہ ہے، کیا بولتے ہیں یار، کیا نام ہے، او ایلیجنس کہہ لو، اوت ہے، ایلیجنس ہے، وہ کلمہ ہے نا، کلمہ ہے، ایلیجنس ہے، وہ بعد میں آتا ہے. لیکن پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے تو مسرور بھائی صبح اٹھیں 10 بجے، ان کو فون پہ ایک میسج آیا ہے کہ نیا پروفٹ آیا ہے، ہولی بک بھی لائیں، اور اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، اگر وہ آدمی جو ہے کسی اور ریلیجن سے، اور یہ میسج اس کو چلا گیا ہے، اور وہ تھوڑا بہت اس کو دیکھ لے اور پھر وہ ایکسیپٹ نہ کرے، تو سزا جزا جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ہوگی. جس آدمی کو افریقہ کے جنگل میں جو کسی چیز کو نہیں مانتا، اس کی سزا جزا کسی چیز کو نہ ماننے کے حساب سے ہوگی. ٹھیک ہے نا. جس کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے، اور پھر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا،
کہہ رہا I don't, دیکھیں denial of oneness of God is denial of the آخری prophet, isn't it؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں مگر پروفٹ کو نہیں مانتا, اللہ نعوذ باللہ, یا یہ کہہ لو کہ میں پروفٹ کو مانتا ہوں مگر میں اللہ کو نہیں مانوں گا. It doesn't work like that. The prophet basically was a messenger. That's why he was known as the prophet. ہاں, you cannot, وہ ڈیڈ والی بات کہ آپ پیغام لانے والے کو نہیں چھوڑ سکتے, یا پیغام کو ایکسیپٹ کر لو اور پیغام لانے والے کو چھوڑ دو, کر نہیں سکتے آپ اس طرح. یا پیغام لانے والے کو مان لو اور پیغام کو نہ مانو, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری طرف جو روحانیت میں کہتے ہیں, جو بہاؤ میں آتا ہے, وہ یہ کہ چیز یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے دائرہ کار سے باہر آ جاؤ نا ٹورڈز مسٹیکل پریکٹسز, تو ہوتا کیا ہے, یو انٹر اے فیلڈ آف ڈفرنٹ ریلیجنس. ٹھیک ہے نا, یو انٹر اے فیلڈ آف ڈفرنٹ ریلیجنس. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ریچولی جو ہے نا, پریکٹسنگ جو ایک چیز ہے شریعت میں, وہ کیا ہے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں ڈیلی 5 ٹائم, وہ نماز ہے. وہ نماز ہے کیونکہ پڑھتے بھی ہیں اور ایکشنز بھی ہیں اس کے, تو وہ ریچول پریکٹسز میں چلا جاتا ہے. مگر وہ جو ہے بیسیکلی اسپیسیفائڈ عبادت ہے اللہ کی طرف سے اینڈ فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا, وہ اسپیسیفک, لیکن وہ ہے ریچولسٹک پریکٹس. ناؤ دا تھنگ از دیٹ کہ وین وی واک آؤٹ آف دیٹ بیریئر آف دا نماز, ٹھیک ہے نا, وین وی واک آؤٹ دا بیریئر اینڈ وی بیسیکلی وی کم ان ٹو دا گرے ایریا آف دا شریعت. اب گرے ایریا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منع ہے جانا, میں بات کر رہا ہوں کہ شریعت کے اس سے باہر, یعنی کہ پیری مریدی یا فقیری کی طرف یا شیخ کی طرف یا اس کی طرف یا اس کی طرف. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انسانوں سے کیوں مانگے, اللہ سے مانگو. میں کہا بہت اچھی بات ہے بھائی, اللہ سے ہی مانگو. اگر اس سے کام نہیں ہوتا تو اس کے جو قریب ہے اس سے مانگو, جو اس کے قریب ہے اس سے مانگو, اور جو آپ کے بھی قریب ہے اس سے بھی مانگو. اس کو بولو کہ میرا یہ کام کروا دو. دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ ہے, پھر کیا کہتے ہیں اسے پروفٹ, پھر اس کے بعد پنجتن پاک, جو بھی آپ کی اپنی اسلام میں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے. ہوتا کیا ہے پھر ایونچولی کیا کرتا ہے آدمی کہ یار فلانا آدمی بیٹھا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کیا نام ہے, مٹھی کے جنگل, وہ مٹھی کے صحرا میں, انٹیریئر سندھ میں, وہ کچھ کام وام کروا دیتا ہے اور اللہ کے قریب ہے, تو پھر اس کے پاس چلے جاؤ, وہ بھی اللہ کے قریب ہے. دیکھو چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس مقصد سے ہی جاتے ہو. جنت دوزخ بھی مقصد ہے, ایون دو it's basically a way of judgment, he will judge you with that, مگر ہے تو مقصد نا, مقاصد میں چلا گیا نا, وہ خواہشات میں چلا گیا نا. اب جب آپ لالچ ہے کہ مجھے جنت مل جائے, ٹھیک ہے نا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قربت مل جائے, باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. فقیری اس گراؤنڈ پہ چلتی ہے.